تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو کیوں؟ وہاں نہیں بتایا. وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان الرحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح، جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جلجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں. جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، ایک دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس. ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا. چڑیا بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں، اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے. بیوی کو نہیں معلوم تھا، وہ تو سوچ رہے ہیں یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہو بند کر دیا، لوڈ نہیں چلے گا تو کیا؟ یہ تو پاگل پن ہے. چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں، سائیں بیت رہی ہے جنگل میں. اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا. رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے، یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے جانے ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں. آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آگے پھر بڑھ گئے. بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی. چلے آگے. بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا. وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے،
بیابان جنگل ہیں، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَى مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاپ پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا اِلَى مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے، اِلَى اللَّهِ، اے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں۔ کب آؤ گی پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کو، بس۔ اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائے، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو پہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہے؟ اب آپ چاہیے، اب آپ چاہیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈیجے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں، لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ۔ اب جاؤ، چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے، تب بیوی نے کہا میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا، ابراہیم اپنے کام میں من لگانا، اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا۔ آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر۔ اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا۔ یہاں سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی، دین کے لیے جانے دیا۔ چلے گئے۔ اب جو چیز بتانا چاہتا وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا۔ ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا، پانی نہیں ہے۔ سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی، کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے۔ اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے، کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے۔ مروہ کی طرف جا رہی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے، چلتی ہے، کہیں تیز چلتی ہے، کہیں آہستہ چلتی ہے، کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے، کہیں پھر آہستہ چلتی ہے۔
जहां जहां वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहां से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहां खत्म होती है वहां आहिस्ता होना है, फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, कहानी पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती है, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहते हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अल्लाह मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है, हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है, अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी न पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती है, फिर समेटती है, पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती है, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी, खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होकर कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता है वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती। आज जमजम की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। दो चीजें, एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने। जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, औरत पे सारा जुल्म, वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ 7वें आसमान पर सुनी। और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी, जितने चक्कर लगाए हाजरा ने, अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मुअतमिर पर, उम्रा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए। और इतना ही नहीं, हाजरा जहां दौड़ी
तेज, वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना है, जहां आहिस्ता दौड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर, जो है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी और जहां हाजरा आहिस्ता दौड़ी, कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फर्ज कर दिया कि जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे। एक औरत के पैरों के रखने की जगह को, एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को, एक औरत के पैरों के कदमों को, जहां जहां से वो गुजरी अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया। इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाजत है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनके ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी है, लेकिन नहीं कह सकते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए। कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है। आप कहिए डरते हो, डरते नहीं हो, इसी का नाम मसलहत है। वरना आज ये जमाना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है? क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है, तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया पूरा? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा, एक पंजा हो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की जरूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहां ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं
کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے. مشتعل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو, زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے. یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے, پورا گیم فٹ ہے. اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے. وہ ہمارے محلے میں آئیں گے, کہیں گے جے شری رام. عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر. وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے. ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا. ایک بات اور یاد رکھنا, اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پالیسی اپنانا پڑے گی, تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتا سمجھنا پڑے گا. اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. ہاتھی جا رہا ہے, کتے بھونک رہے ہیں. ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگ ہی جائیں گے, لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. 1000 کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لکش کو پانا ہے, اپنی منزل کو پانا ہے. خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. کتے بھونک رہے ہیں, ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جرجیس کامیاب ہو گیا 30 تاریخ کے اس پروگرام میں. اپنے آپ کو ہاتھی بناؤ, بھونکنے والے کتوں کا جواب نہ دو. بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا, آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے. نقصان کس کا ہوا, پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے, یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ ذرا بھی غصہ ہوئے, جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو, یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ملے گا, فائدہ بھی انہی کو ہوگا. اس لیے عبرت حاصل کرو, سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا, بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا, اور لومڑی جانتے ہیں نا, فاکس, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں یار, 3 لوگ شکار کے لیے نکلے. کون کون؟ شیر, لائن, بھیڑیا بھی اور لومڑی. 3 لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک جانور کا شکار کر لیا. تینوں نے شکار کر لیا. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری کو مارا اور لومڑی نے خرگوش کو مارا. بہت اچھی مثال دے رہا ہوں, یہ مثال آپ سمجھ گئے, اللہ کی قسم جرجیس کامیاب. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری مارا اور لومڑی نے خرگوش, ریبٹ. تینوں جانور مرے پڑے ہیں, ادھر ہرن, ادھر بکری, ادھر ریبٹ. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو, صحیح فیصلہ کرنا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. ہاں بتاؤ کیسے. بھیڑیے نے کہا ارے راجا, کنگ, ہرن آپ کھا لیجئے, بکری میں لے لیتا ہوں اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیجیے. 3 جانور اور 3 ہی کھانے والے. آپ بڑے ہیں, ہرن لے لیجئے, ہم بکری لے لیتے ہیں, لومڑی کو خرگوش, ریبٹ دے دیتے ہیں. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ, ادھر مارا ایک پنجا, بھیڑیے کی گردن غائب, مر گیا وہ. بھیڑیے صاحب مر گئے. اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا, اتنا برا فیصلہ کیا. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. لومڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو. لومڑی کہتی بہت آسان. کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے. اب بچہ خرگوش تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے. تینوں جانور آپ کے,
صبح ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری، اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں۔ شیر نے کہا واہ واہ لومڑی، کتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے۔ کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں، کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسڑ دیتے ہیں بات دماغ میں۔ ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا؟ اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجا پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے۔ تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا؟ ارے بہت آسان، ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح، بکری شام کو کھا لیجئے، اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر بھی خوش ہو گیا، واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ۔ شیر کو بھی سمجھیے گا، لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا، اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی، بھگت رہے۔ بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا۔ آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے۔ تو میرے بھائیو سوچو، بہت کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے، لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا۔ لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے چلے۔ اب اس کو کاٹیں گے۔ شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو؟ اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لومڑی کی مصلحت کی طرف تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم۔ وہ معلوم ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے ہماری، کون کون کیا کیا دے رہا ہے، کون کون دے رہا ہے۔ ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے، سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے۔ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب تک کنٹرول کر رہے ہیں، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں سنیے، فیصلہ بھی کر دیا، اور کیا کہا؟ صبح یہ شام کو یہ، خرگوش بیچ میں، واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ پھر شیر کیا کہتا ہے؟ لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے۔ یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی۔ تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا، اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر، تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا۔ ہرن آپ نے مارا، ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی، لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا۔ مارا بچہ کتنا خراب فیصلہ۔ تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے، چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے، اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے، اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا۔ بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے، ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے۔ جنہوں نے اتہاس کی نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے، اور جنہوں نے کورونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا، غلہ پہنچایا، سلنڈر پہنچایا، آج ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو۔ تو میرے بھائیوں لومڑی کی طرح عقل مند بنو۔ آپ حالات دیکھ رہے ہو، اس حالات سے جائزہ لو اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، لگا لو نعرے، آئے گا کبھی دور ہمارا بھی، اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے۔ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے، اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقل مندی سے کام لو۔ اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، اس مثال کے اندر سب کچھ ہے، پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں، بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟
آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجیے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہے اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا، ایک نندی گرام والا، نام نہیں ہوگا۔ اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر طریقے سے کیا کہیں گے لوگ، چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگے، سانپ بن گئے، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے ایسے کرنے لگے، تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ تلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا، اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، آ، اور جیسی منہ کھولا، آ کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹروتھ تھا اس کے اندر، سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری،
موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو, ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے, تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے. معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن. اب دیکھیے ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین, ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر. کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو فوراً کہا نہیں, فرعون کے رب پر نہیں, ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے. غور کیجئے ان جملوں پر. اور فرعون کو بڑا غصہ آیا, کمینے لائے تو تھے ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے, یہ تو اللہ والے بن گئے, یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکیدار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ, لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے, وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے, ہماری اجازت کے بغیر. کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر. اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کو, آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی, اصلیت دیکھ لی, سچائی دیکھ لی, تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے, جو چیز بتانا ہے وہ سنیے. ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا, اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے. قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے, اے جادوگروں میرے ساتھ آنے والوں, موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں, جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ, میری ٹولی میں آ جاؤ, میری پاس واپس آ جاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا, اگر تم نے ایسا نہ کیا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے, ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. من خلاف, مخالف سمتوں سے. مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر, اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر. رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر, اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر. ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے, الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے. ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ, گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے. تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے, تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے, پور کاٹیں گے, ناخن کاٹیں گے, کوہنی کاٹیں گے, کلائی کاٹیں گے, پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, پھر گٹا کاٹیں گے, پٹلی کاٹیں گے, گھٹنا کاٹیں گے, ران کاٹیں گے. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے, اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. کتنی بڑی دھمکی تھی, کتنی بڑی دھمکی. لیکن چونکہ ابھی ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے, اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا. جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں, اسی جگہ پر, ہمیں انعام کیا دو گے, ہمیں دولت کیا ملے گی, سونا کتنا, چاندی کتنی, اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, ہمیں کیا انعام دو گے. جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے, جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے, لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟
فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے. تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا اور اس نے سب میرے صحابوں کو نگل لیا. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ گئے فرعون؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر. ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر. ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر. سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا کر. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اڑا سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے. آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو. یہ ایمان کی طاقت ہے. کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں، کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی، سنیں یہ ہماری ماں بہنیں شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا گھبرا جاتی ہیں. مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، قابض دے دو، گھول کے پلاؤ. ہمارے یہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں، بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم لوگ خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے. کیا ہوگا کہ ہم یہاں قرآن لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا. اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹ پہ لکھوا رہی ہیں. جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں. مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی. میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم پانی پڑھ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی صریح اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو. آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ. ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ، اب کھاؤ. کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا. لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے. آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے. یہ ہے. لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے. کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ تو ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا. لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے. لیکن ماں جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے. چاروں بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. کہہ دیا ہے میرے بیٹو، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے
یعنی تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے، یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے۔ تم چاروں کی جس طرح ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ میرے بیٹو، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو۔ آئے میرے بیٹو، تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں معرکہ سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا، خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات و دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو، آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے، وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یا عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا، نہیں تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو۔ معاف کیجیے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہو۔
غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو. 400 آدمیوں کی بارات گئی, ڈی جے بجے, لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکا, مہندی لگا لی ہاتھ میں, پوپو لال پہنچ گئے, بیٹھ گئے اسٹیج پر, ویڈیو بن رہی ہے, اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے, دلہن کی, ہیما مالنی کی اماں کی. آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے, لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو, لگی, اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا, لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا, اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا, 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا. ناپاک نماز پڑھ لو, ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھ لو, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے, اللہ مجھے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو, یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے, دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا, 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا, ای رکشہ چلایا, ٹوٹو چلایا, اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا, پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا, 99 روپے آپ کے محنت کے, 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا, آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا. آپ نے وضو بھی بنایا, آپ نے غسل بھی کیا, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا, رب کعبہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں, 1 قیام قبول نہیں, 1 سجدہ قبول نہیں. 99 روپے حلال کے, 1 روپیہ حرام کا, 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا, 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے. جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. اے فرشتوں, میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں, لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا, جو پی کر آیا وہ حرام کا, جو پہن کر آیا وہ حرام کا, اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے, محنت کے, اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا. جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب, اور ابھجنے, ہلدی, مہندی سب کرنے کے بعد, ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے, یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا, مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا. جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا, اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. جب چاہے تب کھڑے ہو گئے, اللہ یہ کر دے, اللہ وہ کر دے, اللہ وہ کر دے. ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے, پہلے دیکھ تو. اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا, ہدایت کی دعا کر دیتے تھے. پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے, جاؤ پہلے ایسے کرو. ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا. مولانا صاحب علیہ السلام دعاؤں میں یاد رکھنا. ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے, اپنی اولاد کا دیکھے, اپنے رشتہ داروں کا دیکھے. ایک فیشن بنا لیا, دعاؤں میں یاد رکھنا. مولانا دعا کرنا میرے لیے. تو حرام پہ حرام کھاتا جائے, مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے. ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر. اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے, ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سمندر میں ایک بہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے, 40 ٹن ایک دن میں. اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے. 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے, ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے. تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے, تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے, تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے.
کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا. میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں. سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں. تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر. ایمان نہیں ہمارے پاس. کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا. نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا, میرے منہ سے بھی سن لو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا, پہلا بیٹا اسماعیل, ہاجرہ کے پیٹ سے. حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. اور سنو, ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں, اس کو دیکھو وہ جا رہا. جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے. لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید. سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے. ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے. جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے, جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے. کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے, ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں. میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی, ہمارا خیال رکھو نا, گاڑی بھر جائے گی. تو انسانی ضروریات ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو. میری ماں بہنوں سنو, ہم ماں بہنوں کہتے ہیں, بہنوں بھائیوں نہیں. بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا, ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے. اور فرق ہے.